ماں مجھے بہت بھوک لگی ہے، میری 3 سالہ بیٹی نے فریاد کی تو ساس نے پھپھوندی لگی روٹی آگے رکھ دی۔ میں نے کہا اس پہ پھپھوندی لگی ہے۔ میری ساس غصے سے بولی نخرے نہ کرو، جو ملے کھا لو۔ میں کھا لیتی مگر 3 سالہ بیٹی کو کیسے کھلاتی؟ بھوک سے مجبور ہو کے بیٹی نے وہی روٹی کھائی اور کچھ دیر بعد الٹی کر کے بے ہوش ہو گئی۔ میں روتے ہوئے ساس سے ہسپتال لے جانے کی فریاد کرنے لگی مگر ساس نہ مانی۔ میں نے 7 بار سورہ رحمان کی معجزاتی آیت پڑھی۔ اگلے چند لمحے بعد دروازہ بجا اور آنے والے کو دیکھ کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ میرا شوہر۔ اکثر میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی خاطر اپنی ساس کے سامنے بول پڑوں، مگر میں جانتی تھی کہ وہ تو پہلے ہی کسی موقع کی تلاش میں تھی تاکہ میرے بولنے کو وہ وجہ بنا کے مجھے اس گھر سے بے دخل کر دیتی۔ ویسے بھی جب سے گھر والوں نے دیکھا تھا کہ میری ساس کا رویہ زویا کے ساتھ اچھا تھا، تب سے وہ سب میرے بارے میں بھی لاپرواہ سے ہو گئے تھے کہ شاید اب میری ساس مجھے قبول کر ہی چکی تھی۔ سب کو یہی لگتا تھا کہ زویا کے آنے کے بعد سب کچھ ٹھیک ہونے لگا تھا، اسی لیے سب نے میری چھوٹی چھوٹی شکایتوں کو بھی نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ زویا کے بارے میں تو میں نے ویسے بھی کسی کو کبھی کچھ کہا ہی نہیں تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ زویا کے بارے میں میری ساس کے خلاف کسی بھی بات کا اعتبار نہیں کریں گے، اور شاید اسی بات کو میری ساس نے اپنا ہتھیار بنا لیا تھا۔ جب سے ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی تب سے وہ ایک ملازمہ کو تو رکھ ہی چکی تھی جو ان کی خدمت کے ساتھ ساتھ کچن کا بھی سارا کام سنبھال رہی تھی، اور میرے ذمہ گھر کی صفائی ستھرائی کا کام رہ گیا تھا۔ لیکن جب میں نے اپنی ساس کو کوئی موقع نہ دیا کہ وہ کسی بات کو وجہ بنا کے مجھے گھر سے نکال دیتی، تب انہوں نے میرے کھانے پینے پہ پابندی لگانا شروع کر دی۔ جب ملازمہ کھانا بنا کے فارغ ہو جاتی تو وہ میرے اور زویا کے حصے کا تھوڑا سا کھانا نکال دیتی اور باقی کھانا وہ فریج میں رکھ کے اسے تالا لگا دیتی، جو باقی سب کے آنے پہ ہی کھلتا تھا۔ جس دن سب گھر ہوتے اس دن سارا دن فریج کو تالا بھی نہیں لگتا تھا، کیونکہ وہ تو سب کو یہی دکھانا چاہتی تھی کہ وہ میرے ساتھ بہت اچھی تھی، اسی لیے اگر میں ان کے خلاف کوئی بھی بات کرتی تو کوئی ان پہ شک نہ کر سکتا۔ مجھے اس بات پہ بھی کوئی زیادہ حیرانگی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ مجھے ان کے گھر میں رہتے ہوئے 3 سال ہو گئے تھے اور مجھے ان کی ہر حرکت، ہر منصوبے کی سمجھ آنے لگی تھی کہ آخر وہ یہ سب ایسا کیوں کر رہی تھی۔ اس سب کے باوجود بھی میں خاموش رہی، کیونکہ مجھے اپنے چچا کی بات ہمیشہ سے یاد رہی تھی کہ اگر میری زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو اس کی ذمہ دار میں خود ہوں گی۔ مجھے تو میرے میکے کا بھی سہارا نہیں تھا۔ اگر مجھے ذرا سی بھی امید ہوتی کہ چچا میری مدد کریں گے اور مجھے زوار کے گھر سے جانے کے بعد اپنا لیں گے تو شاید میں بہت دیر پہلے ہی وہ گھر چھوڑ کے چچا کے پاس چلی گئی ہوتی۔ زویا کے آ جانے کے بعد سے میری تکلیف میں کچھ کمی آ گئی تھی۔ پہلے میں اس تکلیف کا اکیلے سامنا کرتی تھی اور رات کو بیٹھ کے رو لیتی تھی، مگر اب میں اپنے آنسو چھپانے لگی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بیٹی مجھے روتے ہوئے دیکھ سکتی۔ مجھے کمزور سمجھتی، میں اس کے سامنے ایک مضبوط عورت، ایک مضبوط ماں بننا چاہتی تھی، کیونکہ اگر میں ہی ٹوٹ جاتی تو میری بچی کو کون سنبھالتا۔ اس لیے میں نے اپنی ساس کا ہر طرح کا رویہ برداشت کر لیا تھا، مگر زویا اس میں آخر اپنے جتنی برداشت کیسے پیدا کر سکتی تھی؟ وہ تو فرشتہ صفت بچی تھی، جس کو جہاں محبت ملتی وہ اسی کی ہو جاتی۔ اپنی دادی سے وہ دور رہ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اسے بھی اندازہ ہونے لگا تھا کہ اس کی دادی کو اگر اس پہ غصہ آتا تھا تو وہ اسے پیار بھی تو کرتی تھی، چاہے کچھ ہی لمحوں کے لیے صحیح۔ ایک دن جب زویا پودوں کو پانی دے رہی تھی، میری ساس کو اس پہ پیار آ گیا اور وہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگی، مگر زویا معصوم ان سے لپٹ گئی۔ اس وقت زویا کے کپڑے مٹی میں لت پت تھے، جس کی وجہ سے میری ساس کے کپڑے بھی گندے ہو گئے، مگر اس وقت تو میری ساس خاموش رہی اور انہوں نے اسے کچھ نہ کہا۔ لیکن اگلے دن انہوں نے زویا کو جو سزا دی وہ دیکھ کے میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے ہی رہ گیا۔ میرا نام رمیسا ہے اور میرا تعلق کوئٹہ سے ہے۔ میں اپنے چچا اور چچی کے ساتھ رہتی تھی۔ میں اس وقت 13 سال کی تھی جب میرے ماں باپ کا انتقال ہوا۔ اس وقت چچا کی شادی کو 2 سال ہی گزرے تھے جب اماں ابا پری دنیا میں مجھے چچا کے حوالے کر کے خود خالق حقیقی سے جا ملے۔ بس تبھی سے انہوں نے مجھے اپنے بچوں کی طرح پالا۔ جب میں 15 سال کی ہوئی تو چچا کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، جس کی وجہ سے ان کی توجہ مجھ پر سے ہٹ کے اپنے بچے پہ مرکوز ہو گئی، لیکن پھر بھی وہ مجھے بھولے نہیں تھے۔ البتہ اب ان کا پیار 2 بچوں میں بٹ گیا تھا۔ میری زندگی میں سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا اور تب میری ملاقات زوار سے ہوئی۔ گزرتے وقت کے ساتھ ہم دونوں کی بہت اچھی دوستی ہو گئی۔ وہ ایک بہت بڑے بزنس مین کا بیٹا تھا اور اپنے بابا کا بزنس ہی چلا رہا تھا۔
तभी हमारा हर दूसरे दिन आमना सामना होने लगा। मुलाकातों में इजाफे के साथ हमारी दोस्ती पसंद में बदल गई और हमें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। मगर मैं ये सबसे ज़्यादा छुपा न सकी। मैं और जवार अपना सारा वक्त ही एक दूसरे के साथ गुजारने लगे और घर देर से आना मेरी आदत बन गई। मैं जवार के बारे में चचा को बताने के लिए सही वक्त के इंतजार में थी, क्योंकि मुझे अभी अपनी मेहनत से अपने पैरों पे खड़े होना था और उन दोनों के लिए कुछ करना था जिन्होंने हमेशा से माँ बाप की तरह ही मेरा ख्याल रखा था। मेरा कज़न तैमूर भी मुझसे बड़ी बहनों की तरह ही प्यार करता और मेरा ख्याल रखता। उसको इतना तो मालूम था कि मेरी किसी के साथ दोस्ती है, मगर उसे जवार के बारे में मालूम नहीं था। मुझे भी कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि जवार मुझे अक्सर कहता कि वो जल्द ही मेरे घर मेरा रिश्ता लेने आएगा। मैं भी इसी खुशी फहमी में थी कि सब कुछ आसानी से हो जाएगा, क्योंकि चचा ने कभी मुझे इनकार नहीं किया था। मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब मैं देर से घर पहुंची तो चचा दरवाजे पे ही मेरे इंतजार में थे। वो मेरे लिए परेशान थे, क्योंकि उनको लगा कि मैं अभी भी छोटी बच्ची ही थी जिसके इंतजार में वो दरवाजे पे खड़े रहते। मैंने उनको समझाने की बहुत कोशिश की, मगर तभी वो मुझसे मेरी शादी के बारे में बात करने लगे, क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी जल्द अज जल्द पूरी करना चाहते थे। उस दिन मुझे लगा कि शायद अब चचा मुझे मजीद अपने घर में बर्दाश्त नहीं करना चाहते, क्योंकि अब उनका अपना भी तो एक बेटा था। भले ही वो मुझसे छोटा था, लेकिन अपनी औलाद तो अपनी होती है, उसके सामने भाई के बच्चे भी पराये हो जाते हैं। उस दिन चची ने मुझसे पूछ ही लिया कि अगर मैं किसी को पसंद करती हूँ तो उनको बता देती। चचा ने भी मुझे यकीन दिलाया कि वो मेरी पसंद जानना चाहते थे, क्योंकि अब उनसे भी मेरा रोज़ रोज़ देर से आना बर्दाश्त नहीं होता था। ऊपर से वो सब सुन के तैमूर ने भी अपने माँ बाप को बता दिया कि रूमी आप ही किसी से बात करती हैं। मैंने उनको टालने की बहुत कोशिश की, मगर चचा तो उस दिन जिद ही करने लगे कि मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई है जिसकी वजह से तुम इतनी देर घर से बाहर रहने लगी हो। पहले तो मैं खामोश रही, लेकिन फिर मैंने उनको जवार के बारे में सब कुछ बता दिया। उसका जिक्र सुनते ही चचा फिक्रमंदी से मुझे कहने लगे, तुम्हें मालूम भी है कि जिसको तुम पसंद करती हो वो कौन है? उसके बाबा तो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। तुमने सोचा भी है कि अगर उसके घर वालों ने तुम्हें कबूल ना किया तो क्या होगा? मैंने चचा को समझाने की कोशिश की कि वो लड़का मुझे पसंद करता है, मगर चचा के दिल में ना जाने कैसा डर बैठ गया। मैं चचा को मेरे और जवार के बारे में मालूम हो ही गया। तब मैंने जवार से कह दिया कि वो अपने घर वालों को मेरे घर रिश्ता लेने के भेजे, ताकि मेरे घर वाले भी मुतमईन हो जाएं। मगर वही हुआ जिसका डर था। जब जवार ने अपने घर वालों से मेरे बारे में बात की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वो मुझ जैसे छोटे घराने में अपने बेटे का रिश्ता लेके कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि वो अपने बेटे की एक अमीर घराने में शादी करना चाहते थे। मगर जवार अपनी बात पे बज़िद था और उसने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता था और मेरे बगैर जी नहीं सकता था। उसने मुझे यकीन दिलाया कि वो अपने मामा पापा को मना लेगा। मैंने भी उस पर यकीन कर लिया, मगर किस्मत ने तो मेरे लिए एक और इम्तिहान तैयार कर रखा था। मैं नहीं जानती कि जवान ने जिस तरह से अपने घर वालों को मनाया था और वो मेरा हाथ मांगने मेरे घर आ भी गए थे। जब वो अपने माँ बाप को लेके हमारे घर आया तो मुझे लगा कि शायद अब जवार का मेरे लिए रिश्ता आना सब कुछ आसान बना देगा। लेकिन हकीकत इसके बरक्स निकली। उसके माँ बाप ने वहीं बैठ के जवार के सामने हमारी बुराइयां शुरू कर दी। मगर उस वक्त जवार मेरे हक में कहने लगा कि अगर आप लोग रूमी को कबूल नहीं करेंगे तो फिर मैं भी आपकी पसंद की लड़की से शादी नहीं करूंगा। मेरी जिंदगी में सिर्फ यही है और मैं उसी से शादी करूंगा। चचा ने बात को वहीं ख़त्म करने की कोशिश की और मेहमानों को रुखसत कर दिया। जैसे ही वो लोग गए, चचा ने मुझे एक बार फिर समझाया कि मैं गलत फैसला कर रही थी, क्योंकि अगर उसके घर वाले राजी नहीं थे तो हमारा रिश्ता कभी कामयाब नहीं हो सकता था। मैं जानती थी कि जब जवाहर मेरे लिए अपने घर वालों के सामने बोल सकता था तो वो उनकी मर्जी के खिलाफ मुझे अपना भी तो सकता था। मगर मैं खामोश हो गई, लेकिन दिल के अंदर से एक ही आवाज़ आ रही थी, मुझे जवाहर ही चाहिए। चचा ने मेरी जिद देख के एक दिन साफ कह दिया कि मैं तुम्हारी जिद मानने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि तुम ये ना कह सको कि अगर मेरे बाप जिंदा होते तो वो मेरी खुशियों में कभी रुकावट न बनते। लेकिन मेरी ये एक बात हमेशा याद रखना, ये जो भी फैसला है तुम्हारा अपना है और तुम्हारी ही जिद की वजह से हो रहा है। अगर तुम्हारा और जवार का कभी भी कोई मसला हुआ तो मेरा उससे कोई लेन देन नहीं होगा। मैंने उनकी बात को आखिरी वार्निंग समझा, मगर दिल जवार के साथ जुड़ा हुआ था। दिन गुजरते गए, आखिरकार जवार के माँ बाप मान गए। मैं नहीं जानती कि उसने उनको कैसे मनाया, मगर मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात थी कि वो दोनों मुझे अपनी बहू बनाने के लिए राजी हो गए थे। उस दिन चचा का दिल वाकई टूट गया। वो कई दिन मुझसे नाराज रहे।
मैं रातों को रोती रहती, मगर ज़वार जब भी मुझसे मिलता वो मुझे हौसला देता कि रूमी, बस कुछ दिन और सब्र करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। चाचा की नाराज़गी और ख़ानदान की बातों के बावजूद मैंने अपने दिल की बात सुनी और ज़वार से शादी करने का फ़ैसला कर लिया। फिर वो दिन आया जब हमने चंद लोगों की मौजूदगी में एक दूसरे का हाथ ज़िंदगी भर के लिए थाम लिया। निकाह के वक्त मेरा दिल कांप रहा था, लेकिन ज़वार के मजबूत गिरफ्त ने मुझे हिम्मत दी। घर से रुखसत करते वक्त चचा ने मुझसे बस इतना ही कहा कि मेरी दुआ है तुम खुश रहो, लेकिन याद रखना मैंने जो कहा था वो सच होगा। अगर तुम्हें दुख मिला तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा। चचा की बातें सुन के मेरी आंखें झलक पड़ी। मुझे लगा जैसे ज़वार के निकाह में जाते ही मैं उनके दिल से उतर गई थी। मेरी शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे जब मुझे ख्वाबों की दुनिया में जीने के बजाय एक तल्ख हकीकत का घूंट भरना पड़ा। वो कड़वा जायका था जिसका अंदाज़ा मुझे पहले दिन ही हो गया था। मैंने सोचा था कि ज़वार के साथ नई ज़िंदगी का आगाज़ हंसी खुशी होगा, लेकिन उसकी माँ की आंखों में मेरे लिए एक अजीब सी सख्ती थी। मेरी और ज़वार की शादी शायद उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुई थी। इसके बावजूद भी वो मेरी शादी पे खामोश थी, लेकिन जब मैं उनके घर गई तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि घर के सारे मुलाजिमीन को फारिग कर दिया। अब मुझे तंज़िया लहजे में कहने लगी कि तुम्हें बहुत शौक था ना एक बड़े घर की बहू बनने का। अब देखो ये घर तुम्हारा है और इस घर की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है, तो करो अपना शौक पूरा और निभाओ सारी जिम्मेदारियां भी। मैं उनके अल्फाज सुन के हक्का बक्का रह गई। वो घर वाकई महल जैसा था। 7 बड़े बेडरूम, 2 ड्राइंग रूम, एक बड़ा सा किचन। वो सब कुछ अकेले संभालना मेरे लिए नामुमकिन ही तो था, लेकिन चूंकि मोहब्बत के नशे में मैं हर दुख बर्दाश्त करने को तैयार थी, इसलिए मैंने खामोशी से हामी भर ली। अगली सुबह से ही मेरी जिंदगी का रंग बदल गया। सुबह सवेरे मुझे उठ के सारा घर साफ करना पड़ता, फिर किचन में नाश्ता तैयार करना, फिर दोपहर और शाम के खाने की तैयारी। ज़वार को भी सब मालूम था कि उसकी माँ मेरे साथ ज्यादती कर रही थी, मगर वो माँ के खिलाफ एक लफ्ज नहीं कह सकता था, बल्कि मुझे ही समझाता रहता कि मैं उसकी माँ का हर तरह का रवैया बर्दाश्त करूं तो शायद उनका दिल नरम हो जाए और वो मुझे कबूल कर ले। लेकिन वो बुरा वक्त बदला नहीं था, बल्कि इस बारे वक्त से गुजरते हर दिन मेरा जिस्म और दिल थकने लगा। इसके बावजूद भी उसकी माँ कभी भी मेरे काम से खुश न होती थी। कभी कहती ये सफाई कैसी की है, ये सालन का जायका इतना फीका क्यों है, तुम्हें कुछ आता भी है या बस मेरे बेटे को बहला के ब्याह लिया है। मैं उनकी हर बात चुपचाप सुन लेती। कभी सोचती काश मेरे चचा की बात मान ली होती तो आज ये दिन न देखना पड़ता, लेकिन मैं ज़वार का चेहरा सामने आता और मैं सब कुछ भूल के फिर से लग जाती। पहले तो शादी के बाद भी मैं अपनी नौकरी करती रही, लेकिन जब मुझ पे कामों का बोझ बहुत ज्यादा आ गया तो मैंने नौकरी भी छोड़ दी, ताकि ज़वार की माँ मेरी नौकरी करने का भी कोई बहाना बना के मुझे कोसने न लग जाती। मैं अपनी सास और अपने चचा को ये साबित करना चाहती थी कि मेरा फैसला गलत नहीं था। अक्सर शाम को जब सब कुछ खत्म करके कमरे में जाती तो थकन से बोझल आंखों से रोती रहती। दिल करता चचा के पास जाऊं, उनके गले लग के कह दूं, चचा आप बिल्कुल सही कह रहे थे, मैंने अपनी जिद में आपको दुखी किया, लेकिन फिर मैं खुद को समझाती कि ये मेरा ही इंतखाब था। अगर मैं हिम्मत हार गई तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। शुरू के दिनों में ज़वार भी मेरा साथ देता। जब घर आता तो मेरी थकन को महसूस करके मुझे ढारस देता और कभी कहता कि बस कुछ दिन की बात है, मामा भी मान जाएंगी। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए उस पर भी काम का दबाव बढ़ने लगा। वो ऑफिस से थका हारा आता और जब घर आके मेरे बारे में अपनी माँ की शिकायतें सुनता तो बजाय मुझसे या अपनी माँ से कोई बहस करने के वो भी खामोश हो जाता। एक रात जब उसने कहा कि रूमी कोशिश करो मामा को खुश करने की, वो मेरी दुनिया है, तो मेरा दिल कट गया। मैं सोचने लगी कि अगर उसकी दुनिया उसकी माँ के गिर्द ही घूमती थी तो फिर मैं कौन थी, मेरी उसकी जिंदगी में भला क्या हैसियत थी। मेरी सास भी सब कुछ जानबूझ के करती थी, मुझे कभी सीधे लफ्जों में कुछ न कहती, हमेशा तंज के तीर चलाती। अगर उनसे मिलने के लिए कोई आता तो बड़े फख्र से कहती कि हमारी बहू बहुत लायक है, सारे मुलाजिम फारिग कर दिए हैं, अब सब कुछ खुद ही करती है। सब मेरी तरफ हमदर्दी से देखते, मगर मैं मुस्कुरा देती कि शायद वो ही मेरी किस्मत थी। वक्त गुजरता गया, मैंने हर मुमकिन कोशिश की, मगर मेरी मेहनत के बावजूद भी उनका रवैया बिल्कुल न बदला। वो ज़वार का लिहाज भी न करती, बल्कि उसके सामने भी कभी कभी कह देती कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि ये लड़की तुम्हारे मयार की नहीं है। देखो भला हमारी पूरी सोसाइटी में इस जैसी कोई छोटे घर की लड़की है कहीं। पहले पहल तो ज़वार फिर भी मेरे हक में बोल लेता, मगर फिर वो भी खामोश हो गया। मैं अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। कई बार दिल चाहा कि सब छोड़ के वापस चाचा के पास ही चली जाऊं, लेकिन फिर उनकी वो बात याद आ जाती कि जो भी फैसला है तुम्हारा फैसला है,
اس کے انجام کی ذمہ دار بھی تم ہی ہوگی۔ تب میں نے سوچ لیا کہ اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں۔ میرے لیے تو وقت جیسے رک سا گیا تھا۔ ہر روز ایک ہی روٹین بن گئی، مگر اس کے ساتھ ساتھ میری ذمہ داریاں بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ میرا ہر دن ایک جیسا ہونے لگا۔ صبح اٹھنا، گھر کے سارے کام کرنا، پھر شام تک اتنے بڑے بنگلے کی صفائی ستھرائی میں لگے رہنا۔ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی قربانی دی تھی، اپنے گھر والوں سے ضد کر کے، اپنے خوابوں کو پیچھے دھکیل کے، زوار کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے۔ لیکن وہ نئی زندگی رفتہ رفتہ ایک قید میں بدلتی جا رہی تھی۔ زوار کی ماں کا رویہ تو پہلے ہی مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا، لیکن جب وہ بیمار ہوئی تب میرے کندھوں پر ذمہ داریوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ان کی حالت اس قدر خراب ہو گئی تھی کہ وہ باتھ روم تک نہ جا سکتی تھی، اور ان کے سب کام میرے ہی ذمہ آ گئے۔ ان دنوں بھی میں نے اف تک نہ کی، بلکہ جس طرح مجھے چچی عزیز تھی، اپنی ساس کی بھی میں اسی طرح خدمت کرنے لگی کہ شاید ہی ان کا دل میرے لیے نرم پڑ جاتا۔ زوار اور اس کے بابا نے مجھے کہا بھی کہ وہ میری ساس کے لیے کسی ملازمہ کا بندوبست کر دیں گے، مگر میں نے منع کر دیا کیونکہ میں ان کا دل جیتنا چاہتی تھی۔ مگر انہی دنوں میں امید سے ہو گئی، وہ میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ زوار بھی خوش تھا، مگر میری ساس کو اس بارے میں معلوم ہوا تو وہ بجائے خوش ہونے کے مجھے ہی الزام دینے لگی کہ میں نے جان بوجھ کے یہ جان چڑھایا ہے تاکہ مجھے ان کی خدمت اور گھر کے کام نہ کرنے پڑے۔ میں جانتی تھی کہ وہ چاہتی تو گھر میں ملازموں کی لائن لگا سکتی تھی، کیونکہ آخر وہ خود ایک سوشل ورکر رہ چکی تھی۔ ان کے شوہر کا بہت بڑا کاروبار تھا، لیکن مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ وہ سب صرف اس لیے کر رہی تھی تاکہ کسی دن میں ان سے تنگ آ کے ان سے بدتمیزی کر جاتی، کیونکہ ان کے بیٹے نے ان کی مرضی کے خلاف جا کے مجھے اپنایا جو تھا۔ مگر میں نے کسی بھی بات کو راہ کی رکاوٹ بننے ہی نہ دیا، بلکہ اپنی طبیعت کو بھی نظر انداز کر کے ان کی خدمت میں جٹ گئی۔ میں نے اپنی طبیعت، اپنے درد، اپنی کمزوری، اپنی ساس کو خوش رکھنے کی خاطر کسی کو بھی اہمیت نہ دی۔ ان کی دوائیں، ان کو نہلانا، کپڑے بدلوانا، کھانا کھلانا۔ کبھی وہ غصے میں کچھ کہہ دیتی تو میں بھی خاموشی سے سن لیتی، کبھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تو منہ دوسری طرف موڑ لیتی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں کبھی ان کو جواب دے بیٹھی تو شاید سب کچھ بکھر جائے گا۔ میرا میکا تو تھا ہی، مگر پھر بھی میں نے کسی کو کچھ نہ بتایا۔ زوار کئی دفعہ کہتا کہ تم خود کو مار لوگی، پلیز کسی ملازمہ کو رکھ لیتے ہیں، مگر میرے سر پہ تو جیسے اچھا بننے کا بھوت سوار تھا۔ میں بس مسکرا دیتی اور کہتی کہ امی کو اجنبی ہاتھ اچھے نہیں لگتے، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ مجھے اپنی ساس کے لیے خود کا اجنبی ہونے کا طعنہ سننے سے ڈر لگتا۔ کچھ دنوں بعد میری ساس کی بیماری اور بڑھ گئی۔ اب وہ رات کو بھی بار بار آواز دیتی تو میں دوڑتی ہوئی جاتی، چاہے نیند میں ہوتی یا بخار میں۔ ایک رات جب میں باتھ روم میں ان کی مدد کر رہی تھی تو اچانک آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میں دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ مجھے گھور کے بولی، ڈرامے مت کر، یہ سب بہانے ہیں کام سے بچنے کے۔ وہ الفاظ میرے دل میں کسی زہر کی طرح اتر گئے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس آہستہ سے انہیں بستر تک لے آئی۔ اسی رات میری طبیعت خراب ہو گئی۔ میں نے زوار کو جگایا، وہ فوراً مجھے ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے مجھے چیک کرنے کے بعد کہا کہ زیادہ کام، ذہنی دباؤ اور آرام کی کمی، یہ سب بچے کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ آپ کو مکمل بیڈ ریسٹ چاہیے۔ اس دن گھر آ کے زوار نے پہلی بار اپنی ماں سے میرے لیے سختی سے بات کی۔ اب ہم آپ کے لیے ملازمہ رکھ لیں گے اور اس بات میں کوئی بحث نہیں ہوگی۔ لیکن میری ساس کو نہ جانے میں اتنی بڑی کیوں لگتی تھی کہ وہ یہ بات سن کے بھی خاموش رہ رہی، بلکہ انہوں نے تو ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ دیکھا، میں نہ کہتی تھی، اس سے سب جان بوجھ کے کیا تاکہ اسے اپنی بیمار ساس کی خدمت نہ کرنی پڑے۔ اب بیڈ پہ لیٹ کے راج کرے گی۔ میں سب سن رہی تھی۔ تب پہلی دفعہ دل میں آیا کہ شاید میں کچھ بھی کر لوں، میں ان کا کبھی بھی دل نہیں جیت پاؤں گی۔ ملازمہ بھی آ گئی، مگر میری ساس نے اسے قبول ہی نہ کیا۔ مجھے ہر بات پہ طعنہ ملنے لگا۔ پہلے تو بڑی خدمت گزار بنتی تھی، اب ذرا سا بچہ آ گیا تو سب بدل گیا۔ وقت گزرتا گیا، میں خاموش رہی، مگر اندر کہیں کچھ ٹوٹتا جا رہا تھا۔ پھر وہ دن آیا جب میں نے خوبصورت سی بچی کو جنم دیا۔ اس وقت مجھے لگا کہ ساری دنیا کی دولت میری جھولی میں آ گئی ہے، مگر وہ دولت بھی شاید میری ساس کو بوجھ ہی لگتی تھی، جو انہوں نے میری بیٹی کو بھی میری طرح قبول ہی نہ کیا۔ لیکن وہ میری بیٹی سے اپنی نفرت کا اظہار اپنے شوہر اور زوار کے سامنے نہیں کرتی تھی، بلکہ ان کے سامنے تو وہ میری زویا کے ساتھ ایسے محبت جتاتی جیسے ان کے لیے اس سے بڑھ کے کچھ تھا ہی نہیں۔ مگر ان دونوں کی غیر موجودگی میں وہ پانی ساری نفرت ہم ماں بیٹی پہ اتارتی۔ میں اس بات پہ بھی راضی تھی کہ کم از کم وہ دنیا دکھاوے کو ہی صحیح میری بیٹی سے محبت کرتی تو تھی ہی، آخر وہ ان کے بیٹے کی بیٹی تھی، وہ اسے کتنی دیر بدگمان رہ سکتی تھی۔ مگر شاید یہ بھی میری بھول تھی کہ ان کو زویا سے محبت تھی۔ مجھے یہ حقیقت بہت دیر سے سمجھ آئی کہ کچھ لوگ محبت کا ناٹک اس مہارت سے کرتے ہیں کہ سامنے والا خود کو ہی قصوروار سمجھنے لگتا ہے۔ میں بھی یہی کرتی رہی۔
ہر بار خود کو دلاسا دیتی کہ شاید میں ہی زیادہ حساس ہوں، شاید مجھے ہی وہ باتیں بری لگتی ہیں جو دراصل اتنی بڑی نہیں ہوتی۔ آخر وہ میری ساس تھی، عمر رسیدہ تھی، ان کا مزاج سخت تھا، سب سے بڑھ کے ان کی مرضی کے خلاف اس گھر میں آئی تھی۔ مگر زویا وہ تو صرف ایک معصوم سی بچی تھی، اس کے دل میں نہ کوئی چال تھی، نہ کوئی ضد، نہ کوئی حساب کتاب، وہ تو صرف پیار مانگتی تھی، ویسا ہی پیار جیسا ہر بچہ چاہتا ہے۔ اپنی دادی کے سامنے زویا اگر چھینک بھی دیتی تو وہ فوراً گھبرا کے کہتی، ارے میری جان، کہیں نظر تو نہیں لگ گئی، اور مجھے اسی وقت حکم دیتی کہ جلدی سے اس پہ دم کرو، بچے بہت نازک ہوتے ہیں۔ زویا سامنے ہوتا تو وہ زویا کو گود میں بٹھا کے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی، اس کے لیے پھل کاٹتی، اور یہاں تک کہ کبھی کبھار اس کے ماتھے کو چوم بھی لیتی۔ زوار مسکرا کے میری طرف ایسے دیکھتا جیسے کہہ رہا ہو، میں نے کہا تھا نا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے دل میں ایک ٹھنڈی سانس اتر جاتی، میں سوچتی چلو شاید وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو ہی جائے گا۔ مگر جیسے ہی وہ دونوں نظروں سے اوجھل ہوتے، وہی ہاتھ جو زویا کو سہلاتے تھے سرد ہو جاتے، وہی آنکھیں جن میں محبت جھلکتی تھی سخت اور بے رحم ہو جاتی۔ ایک دن جب زوار اور میرے سسر آفس تھے، زویا لاؤنج میں کھیل رہی تھی، میں کھانا بنا رہی تھی کہ اچانک زویا کے رونے کی آواز آئی۔ میں گھبرا کر بھاگی تو دیکھا زویا دیوار کے ساتھ کھڑی سسک رہی تھی اور میری ساس اس کے سامنے غصے سے کھڑی تھی۔ میں ڈر گئی، مگر میری ساس نے میرے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی مجھے سنا دیا کہ بدتمیزی سکھائی ہے تم نے اسے۔ میری آنکھوں میں حیرت تھی، مگر میں ان کو کچھ نہ کہہ سکی۔ میں نے زویا کو اٹھایا تو اس کے ہاتھ پہ ہلکی سی لالی تھی، جیسے کسی نے اسے سختی سے پکڑا تھا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا، میں نے کچھ کہنے کی ہمت نہ کی، بس زویا کو سینے سے لگا لیا۔ وہ کانپ رہی تھی جیسے کسی نے اسے ڈرا دیا تھا۔ اس دن پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ مسئلہ صرف میرے ساتھ نہیں، مسئلہ میری بیٹی تھی۔ وہ مجھے برداشت کر لیتی تھی، مگر میری اولاد شاید انہیں قبول نہیں تھی۔ میں نے زویا کو خود میں سمیٹ لیا، میں نے اس کے لیے اپنی آواز نرم، اپنے لفظ محتاط اور اپنے قدم خاموش کر لیے۔ میں اسے سکھانے لگی کہ دادی کے سامنے زیادہ بولا نہ کرے، ساتھ ہی زیادہ ہنسا بھی نہ کرے، نہ زیادہ ضد کرے۔ ساتھ ہی میں نے نماز اور قرآن کو بھی باقاعدگی سے پڑھنا شروع کر دیا۔ چچا نے مجھے بچپن سے ہی نماز کی عادت ڈالی تھی، مگر اپنی مصروفیت کی وجہ سے میری وہ عادت سست ہو رہی تھی۔ تب مجھے لگنے لگا کہ شاید میں خدا کو بھول رہی تھی تو وہ بھی مجھے بھول رہا تھا۔ اس لیے میں نے نماز کے بعد اللہ سے اپنی بیٹی کے لیے دعا مانگنا شروع کر دی۔ ایک ماں اپنی اولاد کو زندگی کے لیے مضبوط بناتی ہے، مگر ایک میں تھی جو اپنی بیٹی کو زندہ رکھنے کے لیے خاموش بنا رہی تھی۔ رات کو جب زوار میرے پاس ہوتا تو بھی میں اس سے کچھ نہ کہتی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے کچھ بھی کہہ دیا تو بات بڑھ جائے گی، گھر کا سکون ختم ہو جائے گا اور آخر میں الزام مجھ پہ ہی آئے گا کہ میں گھر توڑنا چاہتی تھی، اس کی ماں پر جھوٹے الزام لگا کر، کیونکہ میں کچھ ثابت نہیں کر سکتی تھی۔ آخر اس کی ماں اس کے سامنے زویا پہ اپنی محبت جو لٹاتی تھی۔ جب ان کو کوئی اور وجہ نہ ملی کہ میری اور زوار کی لڑائی شروع ہو سکتی تھی، تب انہوں نے مجھ پہ اور زویا پہ کھانے پینے کی پابندی لگانا شروع کر دی۔ وہ دن کے شروع میں ہی میرا اور زوار کے حصے کا کھانا الگ کر دیتی اور باقی سارا فریج کو تالا لگا دیتی۔ اگر زویا کو اور بھوک لگتی تب میں اس کو صرف اتنا ہی کہتی کہ وہ اپنے بابا کے آنے کا انتظار کر لے، ان کے آنے پہ وہ جی بھر کے کھانا کھا سکتی ہے، کیونکہ فریج کو لگا ہوا تالا میرے سسر اور زوار کے آنے پہ ہی کھلتا تھا۔ لیکن آخر میں اس معصوم 3 سال کی بچی کو کتنا سمجھاتی، بھوک پہ تو اس کا خود کا بس بھی نہیں چلتا تھا، وہ تو بس رو کے مجھ سے ضد کر لیتی تھی۔ اکثر اوقات تو میں اسے خاموش کروا کے سلا دیا کرتی، مگر اکثر اوقات وہ اس تک روتی رہتی جب تک زوار گھر نہ آ جاتا، اور میں اس کے سامنے جھوٹے بہانے بناتی رہتی کہ آخر زویا کس وجہ سے رو رہی ہے۔ لیکن ایک دن، ہاں وہ اتوار کا دن تھا اور زوار بھی گھر پہ ہی تھا، جب زویا پودوں کو پانی دے رہی تھی تو زوار اس کے پاس آ کے اس کو دیکھنے لگا۔ تبھی میری ساس ہی وہاں آ کے کھڑی ہو گئی اور زوار کو دکھانے لگی کہ وہ زویا کے سر پہ پیار کرنے لگی۔ زویا بھی سمجھ گئی تھی کہ اس کی دادی اس کو اس کے باپ کی موجودگی میں پیار کرتی تھی، اس سے جب اس نے دیکھا کہ زوار اس کے پاس موجود ہے تو وہ بھی اپنی دادی سے لپٹ گئی۔ اس وقت زویا کے کپڑے مٹی سے لت پت تھے، جس کی وجہ سے میری ساس کے کپڑے بھی گندے ہو گئے۔ میں نے اپنی ساس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگا لیا کہ ان کا زویا کو خود سے لپٹنا بالکل بھی اچھا نہیں آیا، مگر پھر بھی وہ برداشت کر گئی تھی، کیونکہ زوار اس وقت ان کے سامنے جو تھا۔ تبھی میں نے اپنی ساس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگا لیا تھا کہ ان کو زویا کا خود سے لپٹنا بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا، مگر پھر بھی وہ برداشت کر گئی تھی کیونکہ زوار اس وقت ان کے سامنے تھا۔ تبھی انہوں نے بہت آہستگی سے زویا کو خود سے پیچھے کیا اور اندر کمرے میں چلی گئی، مگر میں جانتی تھی کہ ان کا غصہ اتنی آسانی سے ختم ہونے والا نہیں تھا جب تک کہ وہ مجھے اپنے پاس بلا کے زویا کے حوالے سے باتیں نہ سنا دیتی۔
اس لیے میں خود کو ان کے سامنے حاضر کرنے اور ان کے تانے سننے کے لیے تیار کر چکی تھی کہ میری ساس مجھے کیا کہیں گی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اس بار نشانے پہ میں نہیں بلکہ زویا تھی۔ اگلے ہی دن جب سب گھر والے چلے گئے تو میری ساس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی، تم نے اپنی بیٹی کو اتنی بھی تمیز نہیں سکھائی کہ وہ اپنی گندگی دوسروں کو نہ لگائے۔ میں چپ چاپ اپنی ساس کی باتیں سنتی رہی۔ مجھے تو یہی لگا تھا کہ شاید وہ اپنے دل کی بھڑاس نکال کے خاموش ہو جائیں گے، مگر اسی دن تو انہوں نے زویا کو ایسی سزا سنا دی جس کو سن کے میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ مجھے کہنے لگی، زویا نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، اس لیے میں اس کا 3 دن کا کھانا بند کر رہی ہوں۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے، تم چاہو تو اپنے حصے کا کھانا اس کو کھلا دو اور خود بھوکی رہ لو۔ میں نے اپنی ساس سے بہت منت کی کہ وہ ایسا ہرگز نہ کرے، مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ جب ان پر میری کسی بھی منت کا کوئی اثر نہ ہوا تو میں بھی خاموشی سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ میرے دل میں کہیں نہ کہیں یہ امید تھی کہ انہوں نے اپنی سزا سنا تو دی تھی، مگر شاید وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ زوار کی موجودگی میں زویا ہر معاملے میں آزاد تھی، وہ جو چاہے کر سکتی تھی۔ اس سے مجھے زیادہ فکر مند نہیں ہونا پڑا تھا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اس دن زندگی مجھ سے ایک بہت بڑا امتحان لینے والی تھی۔ اس شام زوار نے مجھے فون کیا اور کہنے لگا کہ اسے ضروری کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا تھا، جہاں پہ اسے 3 سے 4 دن لگ سکتے ہیں۔ زوار کی بات سن کے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ آخر میں کیا کرتی۔ اگر میں زوار کو اس کی ماں کے بارے میں سب کچھ بتا دیتی تو وہ میری بات پہ بالکل بھی یقین نہ کرتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں زویا سے کتنی محبت کرتی تھی۔ لیکن مجھے اپنے سامنے وہ 3 صدیوں جیسے لمبے دن لگ رہے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس مشکل وقت میں کیا کرتی۔ ایسے میں نے اپنے حصے کا کھانا بھی بچا کے رکھ لیا تاکہ ضرورت پڑنے پہ زویا کو دے سکتی۔ وہ تو معصوم بچی تھی، اس کو آخر میں بے وجہ بھوکا کیوں رکھ سکتی تھی؟ مگر جس گھر میں میں رہ رہی تھی اس گھر کی مالکن تو آخر میری ساس ہی تھی۔ ایسا بھلا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ ان کے حکم کے بغیر اس گھر میں کوئی پرندہ بھی پر مار جاتا؟ میری بچی تو نادان تھی، ابھی تو اسے اپنی غلطی یا سزا جیسے لفظوں کا مطلب بھی نہیں معلوم تھا، مگر اس کی دادی کو اس پہ ذرا بھی ترس نہیں آیا۔ 2 دن تو میں نے جیسے تیسے کر کے گزار لیے۔ تیسرے دن مجھے اس بات کی امید تھی کہ زوار واپس آ جائے گا، اس لیے میں سارا دن زویا کو خود سے لپٹائے بس یہی دلاسا دیتی رہی کہ بس آج کا دن گزار لو۔ میں نے اسے 2 دن بھوکا نہیں رکھا تھا، بلکہ اپنے حصے کا کھانا اسے کھلا رہی تھی اور خود صرف پانی پہ ہی گزارا کر رہی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ زوار بھی میرا امتحان لے رہا ہے۔ تبھی میری ساس آئی اور کہنے لگی کہ زوار کو تو بھی مزید 1 ہفتہ اور لگ جائے گا، لیکن تم یاد رکھنا اگر اس بارے میں زوار کو یا کسی اور کو بھی معلوم ہوا تو تم جانتی نہیں ہو کہ میں تم پہ کیا الزام لگا کے تمہیں اس گھر سے نکال سکتی ہوں۔ اپنے ساس کی بات سن کے تو میرے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی۔ میں نے جو 2 دن سولی پہ گزارے تھے، اب زوار واپس آ جائے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میری ساس کی باتوں نے میرے زخموں پہ نمک چھڑک دیا کہ زوار کو تو مزید کچھ دن اور لگ سکتے تھے۔ مجھ سے اپنی بچی کی حالت دیکھی نہ جا رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ سزا ختم ہوگی تو وہ کوئی اور وجہ ڈھونڈ لیں گے جس سے مجھے اور میری بچی کو اذیت مل سکے۔ تب میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں زوار کو سب کچھ بتا دوں گی کہ اس کے گھر میں میرے اور اس کی بچی کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا تھا۔ کہیں نہ کہیں تو مجھے اس بات کا اندازہ تھا ہی کہ شاید وہ میری بات کا یقین ہی نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی میں اس کو سب کچھ بتا دینا چاہتی تھی کہ کس طرح اس کی ماں نے مجھ پہ اور میری بیٹی پہ زندگی تنگ کی ہوئی تھی۔ میں نے زوار کو فون کیا لیکن وہ تو دوسرے شہر گیا تھا کسی ضروری کام سے، پھر بھلا میرا فون کیسے سن سکتا تھا؟ ہر دوسرے دن اس سے کوئی نہ کوئی ضروری میٹنگ میں جانا تھا۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا، میرے بار بار فون کرنے کے باوجود مجھ سے سنا ہی نہیں تھا، مگر میں ارادہ کر چکی تھی کہ اس کو سب کچھ بتا کے رہوں گی۔ تبھی میں نے اسے واٹس ایپ پہ وائس نوٹ میں وہ ساری تلخ باتیں بتا دی جن کا سامنا زویا کے پیدا ہو جانے کے بعد مجھے کرنا پڑ رہا تھا۔ وہ سب کچھ زوار کو بتا دینے کے بعد میرا دل ایک سکون میں آ گیا، جیسے میرے دل کے اوپر سے ایک بوجھ سا اتر گیا تھا، مگر میرا امتحان ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ جب زویا کو بھوک لگی تو اس وقت میرے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا اور رات کا کھانا کھلنے میں ابھی بہت وقت باقی تھا۔ وہ بھوک سے بلک رہی تھی۔ میں نے اپنی ساس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے فریاد کرنا شروع کر دی کہ وہ چاہے تو اس کے حصے کی سزا مجھے دے دیتی، لیکن اس معصوم پہ یہ ظلم نہ کرتی۔ مگر انہوں نے میری ایک بھی نہ سنی۔ ان کو تو زویا کی معصوم صورت دیکھ کے بھی ترس نہ آیا۔ میرے بار بار کہنے پہ انہوں نے صبح کا بچا ہوا کھانا میرے سامنے رکھا اور کہنے لگی، بچی کا لحاظ کر کے یہ دے رہی ہوں، اس لیے اب کوئی گلہ مت کرنا۔
मगर जब मैंने वो खाना देखा तो वो बासी हो चुका था, क्योंकि वो सख्त गर्मी के दिन थे और सुबह का खाना जो फ्रिज के बाहर पड़ा हुआ था वो ख़राब हो चुका था। मैंने कोशिश की कि ज़ोया वो ना ही खाए, मगर मेरा ध्यान हटते ही मेरी मासूम बच्ची ने वो ख़राब खाना खा लिया। अब फिर वो दर्द से कराहने लगी। मैंने अपनी सास से फरियाद की कि वो ज़ोया को हस्पताल ले जाने की इजाज़त दे देती, क्योंकि हस्पताल घर से बहुत दूर था और घर से गाड़ी मेरी सास या ससुर की इजाज़त के बगैर बाहर नहीं जा सकती थी। ससुर भी घर पे नहीं थे और उनका नंबर भी नहीं मिल रहा था, मगर मेरी सास ने बेरुखी से मुंह मोड़ लिया। मैं अपनी दर्द से कराहती बच्ची को गोद में उठाया, आसमान की तरफ देख के खुदा से मदद मांगने लगी। मुझे जितनी दुआएं, जितने वजीफे याद थे, मैंने वो सब पढ़ छोड़े और जब मुझे कोई और रास्ता नजर ना आया तो मैं खुद ही दरवाजे की तरफ बढ़ गई। आखिर मैं कब तक अपनी सास की तरफ से मदद मिलने का इंतजार करती, मगर जैसे ही दरवाजा खुला तो सामने जवार को देख के मेरी जान में जान आ गई। उसे मेरी गोद में मौजूद जोया को देखा तो वो भी बेकरार हो गया। उसने न मुझसे कुछ पूछा और ना ही अपनी माँ को कुछ कहा, बल्कि जोया को गोद में उठाए मेरे साथ अस्पताल की तरफ चल पड़ा। जवार के चेहरे का इत्मीनान देख के मुझे लगा कि शायद अभी तक उसने मेरे वो सब मैसेज देखे ही नहीं थे, लेकिन अगर उसने मेरे मैसेज देखे नहीं थे तो अचानक वो वापस क्यों आ गया। जब उसने मुझे बताया कि वो मेरे मैसेज सुनने के बाद ही वापस आया था तो मैं हैरान रह गई कि अगर उसने सब कुछ सुन ही लिया था तो उसने अपनी माँ से कोई सवाल क्यों नहीं किया। लेकिन तब उसने मेरे सामने जो हकीकत खोली उसको सुन के मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे कहने लगा कि जिस घर में मैं रह रही थी वो उसके माँ बाप का घर नहीं था, क्योंकि उनका सगा बेटा नहीं था। उन दोनों मियाँ बीवी ने जवार को गोद लिया था, इसी वजह से वो कभी अपनी माँ के सामने कुछ कह ही नहीं सका, बल्कि उसने तो अपनी पसंद से शादी करके शायद अपनी माँ को नाराज़ कर दिया था। इसलिए वो हमेशा मुझे ही कहता रहता कि मैं उसकी माँ की बातें बर्दाश्त करूं। वो सब कुछ जानता था कि उसकी माँ का रवैया मेरे साथ और जोया के साथ कैसा था, मगर इस सब के बावजूद भी उसने कभी अपनी माँ को कुछ ना कहा, क्योंकि उसको लगता था कि उसकी माँ के दिल में उसकी बीवी और उसकी बेटी के लिए शायद इतनी नफरत नहीं थी कि वो उनकी जान में ही आ जाती। उसको यही लगता था कि शायद उसकी माँ मुझे और जोया के अपनी बातों से तकलीफ पहुंचाती रहेंगी, मगर इस बात का इंकशाफ उस पर पहली बार हुआ कि अब उसकी माँ हम दोनों की जान की दुश्मन भी बन गई थी। तभी वो अचानक वापस आ गया। तब उसने फैसला कर लिया कि अब वो अपने उन माँ बाप के घर नहीं रहेगा जहाँ पे उसकी बीवी और उसकी बेटी की जान को ही खतरा हो। जब उसने अपना ये फैसला सुनाया तो मेरे ससुर ने मेरी सास को बहुत सी बातें सुनाई, मगर मेरी सास पे उस वक्त किसी भी बात का असर न हुआ। तब मेरे ससुर ने मुझे और जवार को एक अलग घर में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि वो खुद अपनी बीवी की आदतों की वजह से बहुत परेशान थे। उनको ज़वार अपने बेटों की तरह अजीज़ था, इसलिए वो ज़वार को खोना नहीं चाहते थे। आज मैं ज़वार और अपनी बेटी के साथ एक अलग घर में खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हूँ, जबकि मेरी सास अपने महल में अकेली रह रही है। शायद मेरी सास जैसे लोग आखिर में अकेले रह जाते हैं, मगर झुकते नहीं हैं।